بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و طالبات، ہم لوگ بی اے سال اول کا اسکل انہانسمنٹ کے پرچے کی طرف دیکھ رہے تھے. پہلا پرچہ جو کہ میجر ہے، ہم نے اس میں طنز و مزاح کا بھی مطالعہ کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ جن طلباء نے اسکل انہانسمنٹ میں میجر سے ریلیٹڈ اردو سبجیکٹ لیا ہے، ان کے لیے ایک پرچہ ہے کہانی نویسی کا. اس پرچے کا ہم کو مطالعہ کرنا ہے. دراصل نیو ایجوکیشن پالیسی کے تحت طلباء و طالبات کو جو نصاب متعارف کروایا گیا، یا جس نصاب کے تحت طلباء و طالبات کو اردو زبان و ادب کا مطالعہ کرنا ہے، ان چیزوں کو اس نصاب کو روزگار سے کس طریقے سے جوڑا جا سکتا ہے، اور ایک زبان روزگار کے مواقع کس طریقے سے فراہم کر سکتی ہے، اس طرف اس تعلیمی نصاب کے اندر یا نیو ایجوکیشن پالیسی کے اندر خصوصی طور پہ توجہ دی گئی. اسی لیے سال اول میں، بی اے سال اول میں ایک پرچہ ہے کہانی نویسی. کہانی نویسی کا پرچہ ہے. اب دیکھیے یہ کہانی کیا ہے، کہانی نویسی کا کیا فائدہ ہونے والا ہے، اور کہانی نویسی کے متعلق ہم لوگ کس طریقے سے روزگار کے مواقع حاصل کر سکتے ہیں، اس طرف ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے. اور اس پرچے کو شامل نصاب کرنے کی جو وجوہات ہیں اور اس کی جو نتائج سامنے آنے کے امکانات ہیں، اس کی طرف یونیورسٹی سے کچھ اشارات ملے ہیں، اس کے اوپر ہم گفتگو کرتے ہیں. پھر انشاءاللہ اس پرچے کے اندر جو سارے نکات ہیں، ان سارے نکات پر پہ در پہ ہم گفتگو کرتے چلیں گے. دیکھیے، نصاب خاصہ کی تدریس کے بعد طلباء و طالبات میں قدیم نثری اصناف، قصہ کہانی کی تدریس کے ذریعے ذخائر الفاظ میں اضافہ ہوگا. اس کہانی نویسی کے اس پرچے کے ذریعے قدیم اصناف سے طلباء و طالبات متعارف ہوں گے، جیسے کہ داستان ہے یا پھر کہانیاں ہیں، اور قدیم اردو کے الفاظ کا ذخیرہ طلباء و طالبات کے پاس اس کا اضافہ بھی ہوگا. اب وہ کس طریقے سے ہوگا، یہ سمجھنے کے لیے ہم کو تھوڑا سا ہماری قدیم اصناف کا اگر ہم مطالعہ اس وقت کریں گے، ہم کو معلوم ہوگا کہ بہت سارے ایسی لفظیات ہیں، بہت سارے ایسے الفاظ ہیں، بہت سارے ایسے محاورے ہیں جو قدیم اردو میں استعمال ہوتے تھے. اردو کے ابتدائی دور میں جو وہ استعمال ہوتے تھے وہ آج رائج نہیں ہے. جو قدیم زمانے کی کیا کہیں گے اصناف شعری میں، اصناف نثری میں استعمال ہوتی تھی، وہ بہت ساری لفظیات آج ناپید ہو چکی ہیں یا ہمارے رائج الوقت نہیں ہے، استعمال میں نہیں آتی. اس لیے اردو کا قدیم اور جدید دونوں لفظیات کے ذخیرے سے طلباء و طالبات متعارف ہوں گے. قصہ کہانی کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاقی و سماجی فکر و نظر پیدا ہوگی. ایک مقصد یہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ قصہ کہانیاں، دیکھیں زمانے قدیم کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں، یا ہم زمانے قدیم کیا کہیں، بلکہ ہم ہمارے اپنے زمانے میں دیکھیں، ہم بھی دیکھیں، ہمارے بڑوں نے بھی ہم کو کہانیاں سنا کر بڑا کیا. ہم چھوٹے تھے، رات میں نیند نہیں آتی تھی، ہماری والدہ نے ہم کو کہانیاں سنایا ہے، ہماری دادی نانی ہم کو خود سے کہانیاں سناتی تھی. اور ہمارے سماج کے اندر تربیت کا ایک واحد وسیلہ ایک زمانے تک بزرگوں کے قصے کہانیاں ہی تھے. آج بھلے ہی سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، موبائل ہے، ٹی وی ہے، فلاں چیزیں ہیں، لیکن اس سے پہلے جس وقت تک ہمارے پاس یہ الیکٹرانک انقلاب نہیں آیا تھا، اس وقت تک ہماری دادی نانی قصے کہانیوں کے ذریعے سے، ہمارے بزرگ اپنے قصے کہانیوں کے ذریعے سے تربیت کیا کرتے تھے. یعنی ایک تربیت کا بھی، کہانیاں تربیت کا بھی ایک نظام ہے، سماجی، فکری، تاریخی، تہذیبی تربیت کا نظام ہے. تہذیب کی نمائندہ زبان کی حیثیت سے اردو تعلیم کا ذریعہ ہم پہلو شخصیت کا حامل، مفید شہری اور بہتر انسان بننے کا رجحان پیدا ہوگا. یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کہانیوں کے اندر جو کیریکٹرز ہوتے ہیں، وہ کیریکٹرز ہیرو یا ویلن
یا مثبت کیریکٹر یا منفی کیریکٹر، یہ سماج کے اندر اثرات مرتب کرتے ہیں۔ منفی کیریکٹر سے سماج کے اندر پیدا ہونے والی برائیوں سے انسان کو نفرت ہوتی ہے، اور مثبت کیریکٹر میں آدمی ڈھلنا چاہتا ہے۔ اس لیے ایک اچھا شہری، ایک اچھا محب وطن، ایک بااخلاق شخص ان کہانیوں کے ذریعے سے تربیت پا سکتا ہے۔ مختلف قدیم اور جدید تحریر کی بہتر تفہیم اور کہانی نویسی کی تخلیقی صلاحیت پیدا ہوگی۔ اس کا بنیادی اور بڑا مقصد کہ آج ہم لوگوں کے پاس جو زبان بولی جا رہی ہے، جیسے دیکھیے ایک لفظ، ایک عام سی بات جسے ہم زبان کہہ رہے ہیں، زبان یا پھر یہ زبان، یہ زیر کے اوپر زبر ہے اور یہ زیر کے اوپر پیش ہے، زبان یا زبان۔ اب دیکھیں بہت ساری جگہ زبان کہا جاتا ہے اور بہت ساری جگہ زبان کہا جاتا ہے۔ اگر ہم اس زبان اور زبان کے فرق کو جاننا چاہیں، اور کہانی کا مقصد بھی یہ ہے کہ قدیم لفظیات جو آج رائج الوقت نہیں ہے وہ ہمارے تلفظ سے بھی بالاتر ہے۔ ہم اس کے اندر بہت ساری غلطیاں دیکھیں، جیسے یہ بالکل، یہ بالکل، یہ جو لفظیات ہیں ان کا استعمال بھی آج ہمارے پاس یکسر ختم ہو چکا، اس لیے اس کا تلفظ بھی ہم صحیح استعمال نہیں کر سکتے، اس کے ہجے بھی ہم صحیح استعمال نہیں کر سکتے، تحریری طور پر بڑی فاش غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں۔ ایک زبان کا حسن اس کے ادائیگی میں اور اس کی تحریری صلاحیتوں میں، اس کی تحریر کی صحیح تحریر میں چھپا ہوا ہے۔ اس لیے کہانی نویسی کے ذریعے سے قدیم لفظیات، قدیم محاورے، قدیم زبان، وہ الفاظ جو ناپید ہو چکے ہیں، وہ الفاظ جو آج ہمارے زبانوں پر رائج نہیں ہے، ایسے الفاظ سے بھی طلباء و طالبات کو روشناس کیا جائے گا، روشناس ہوں گے طلباء و طالبات، اور جدید زمانے میں استعمال ہونے والی زبان سے بھی طلباء و طالبات روشناس ہوں گے۔ یعنی اردو کے بنیادی ماخذات اور اردو کی بنیادی لسانی تشکیل کے وہ ابتدائی دور کے سارے نمونے جو طلباء و طالبات کے مطالعے میں آئیں گے، اس سے طلباء و طالبات کو ان سب چیزوں سے واقفیت بھی حاصل ہوگی۔ اور سب سے بڑی خاص جو اس کہانی نویسی کا مقصد ہے، وہ طلباء و طالبات میں تخلیقی صلاحیتیں پیدا ہوگی۔ دیکھیے کہانیاں جو کہی جاتی تھی، یہ کہانیاں پہلے ہم دیکھتے ہیں تو اس میں سے 5% یا 10% کہانیاں، ایک کہانی کا 5% یا 10% حصہ حقیقت پر مبنی ہوتا تھا، 95 سے 90% حصہ بناوٹی ہوتا تھا۔ وہ ہمارے کہانی نگار کے یا کہانی گو کے تخلیق کا محور ہوتے تھے۔ ایک کوئی قصہ ہو گیا، اس کو جوڑ کر 1000 قصے یا اس کو جوڑ کر بڑا چڑھا کر پیش کرنے کا یہ رواج تھا۔ یعنی ان کی تخلیقی صلاحیتیں پروان چڑھی تھی، تو وہ تحریری شکل میں آئی، تو کہیں داستان بنی، کہیں ناول بنی، کہیں افسانہ بنی، اور کہانی بنی، کالم بنے۔ یعنی جب تک تحریری طور پر آئی تو ایک اصناف ادب میں منتقل ہو گئی، اور جب زبانی رہی تو اس کی اپنی اہمیت مسلم رہی ہے۔ اس لیے طلباء و طالبات میں کہانی سننے کا، کہانی کہنے کا، کہانی لکھنے کا، کہانی کو برتنے کا، اور کہانی کو معاشرتی عناوین کے ذریعے سے معاشرے میں پیش کرنے کا ایک تخلیقی ہنر آئے گا، جس سے طلباء و طالبات اپنی روزگار کے مواقع بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ ٹی وی کے پیش ہونے والے پردے پہ فلم، ڈرامہ، سوشل میڈیا پہ چلنے والے سارے قصے، کہانیاں، یہ پہلے کسی تخلیق کار کے ذریعے سے کاغذ پر مرتسم ہوتے ہیں، اس کے بعد اس کے اوپر کوئی کردار کام کرتے، اس کو پلے کرتا ہے، اس کو کھیلتا ہے، اور وہ جب قلم سے نکل کر، حرف سے نکل کر، ورق سے نکل کر شخصی پیرائے میں ڈھل کر سامنے آتی ہیں تو فلم کہلاتی ہیں، وہ ڈرامہ کہلاتی ہیں، وہ ریلز کہلاتی ہیں، یہ ساری چیزیں۔ تو یہ بات مسلم ہے کہ زمانے قدیم میں بھی کہانی کی تخلیقی ہنر کو اہمیت تھی، اور آج اس ماڈرن زمانے میں بھی، سوشل میڈیا کے زمانے میں بھی اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے، اس کے کنٹینٹ اور زیادہ بڑھ گئے، اس کے عناوین اور زیادہ بڑھ گئے، اس کے مسائل اور زیادہ بڑھ گئے، اس کی ہنر میں ماہرانہ صلاحیتوں کی ضرورتیں اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اس لیے کہانی ہی ہے، کل بھی کہانی تھی، آج بھی کہانی ہے،
اور کل بھی کہانی رہے گی. اس کے اندر جدت کے پیرائے آتے رہیں گے, بدلتے تقاضوں کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے گا, اور آدمی اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے کہانی کو ہنرمندانہ طریقے سے اس کو برتتا رہے گا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کہانی کہانی نہ کل پرانی ہوئی تھی, نہ آج پرانی ہے, اور نہ ہی کل پرانی ہوگی, کیونکہ کہانی انسان کا بنیادی محور ہے. جب تک انسان ہے تب تک کہانی کا تعلق کیا کہیں گے, تقریری طور پر بھی رہے گا, تحریری طور پر بھی رہے گا, اور اس کو پلے کرنا, اس کو کھیلنے کے انداز میں بھی قائم و دائم رہے گا. اس لیے ہم کو شامل نصاب یہ کہانی نویسی کا پرچہ دیا گیا, جس سے ہم قدیم کہانیوں کا مطالعہ کریں گے, جدید دور میں اس کے تقاضوں کو سمجھیں گے, اس کی تخلیقی جوہر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, اور طلبہ و طالبات میں کہانی نویسی کا تخلیقی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کا وہ ہنر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے, جو آپ کو ایک بہترین روزگار سے, ایک اچھا کہانی نویس, ایک اچھا فلم رائٹر, ایک اچھا کیا کہیں گے مقالہ نویس یا ڈائلاگ لکھنے والا, یا پھر کیا کہیں گے ایک اچھا فلم آرٹسٹ کے طور پر آپ کو پیش کیا جا سکے, ایسی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کی اس پرچے کا مقصد بھی ہے, اور یہاں کوشش بھی ہوگی. آئیے اب ہم اس پرچے کے اندر جو ضمنی نکات ہیں, جن نکات سے ہم کو بحث کرنا ہے, کہانی کے جن نکات کو ہم کو پڑھنا مطالعہ کرنا ہے, جس کے ذریعے سے تخلیقی صلاحیتیں اور قدیم اور جدید کہانیوں کی تفریق کو سمجھتے ہوئے ہم آگے بڑھ سکیں, ان عناوین کو ہم گفتگو کرتے ہیں.